کیا آپ نہیں جا سکتے عمران خان کے پاس؟ اتنی بھر پانی ہوتا میں اس میں ڈوب مرتا. وہ اپنی ماں کی ٹانگیں توڑنے کے متراد ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کی ٹانگیں توڑ رہا. تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام فوجی گورنمنٹ، تمام بیوروکریسی ہے. یقین جانے میں یہاں پر نیا جونیئر ہوں، اپنے سینئر ساتھیوں کی طرف سے دونوں جانب سے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے حکومت کی جانب سے، جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جس طرح سے قومی لیڈروں کے ناموں کے حوالے سے زبان استعمال کی جا رہی ہے، مجھے سینیٹر، اپنے آپ کو سینیٹر بولتے ہوئے شرم آ رہا ہے. میرے لیے اگر چلو بھر پانی ہوتا میں اس میں ڈوب مرتا. سر یہ ایوان بالا ہے، اس ایوان بالا کا ایک تقدس ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے توسط تمام سینیٹرز کو ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس ایوان کا تقدس پامال نہ کریں، ورنہ یہ جو ہماری آنے والی نسلیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی یہی چیزیں سیکھیں گی. اور آگے ہم کیا ایک میسج دے رہے ہیں، اپنی قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں. تھینک یو سر. جناب اعلیٰ، نہیں یہ تو اسٹارٹنگ ہے. جناب اعلیٰ مجھے سنیں، میرے دل میں زخم لگے ہوئے. یہاں پر ایک فیشن بن گیا ہے. مادر ملت کیا ہوتی ہے؟ مادر ملت ماں ہوتی ہے. پاکستان کیا ہے؟ ہماری ماں ہے. ہر دفعہ کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی پولیٹیشین کوئی بھی ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ نہ ہوا تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں جو لیڈر، جو شخص جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ اپنی ماں کی ٹانگیں توڑنے کے مترادف ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی ماں کی ٹانگیں توڑ رہا. اگر پاکستان کے توڑنے کی بات کرتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میرا دل جلتا ہے. وہ کس لیے؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ایک غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے میرا دل جلتا ہے کہ جب ہم 14 اگست میں تقریریں سنتے ہیں، جب ہم یوم دفاع پر تقریریں سنتے ہیں کہ یہ وطن اتنی خون کی ندیاں بہا کر حاصل کیا گیا اور یہاں کے یہ جو ان کے وارثین ہیں ان کی یہ حشر ہے کہ اسی ماں کو لہو لیان کر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ اپنی ذاتیات کی وجہ سے، اپنی انا پرستی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ماں کو لہو لیان کر رہے ہیں. اور پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے، اپنی ماں کا یہ حشر کر دیا ہے کہ اس کو آکسیجن پر لٹا دیا گیا ہے. اور یہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھ رہے. میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار صرف ایک نہیں، اس کے ذمہ دار ہم تمام سیاستدان، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام فوجی گورنمنٹ اور تمام بیوروکریسی ہے. میں کہتا ہوں سب نے اس ماں کو زخم دیے، ہر ایک نے ماں کو زخم دیے. جب آپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا میرا دل خوش ہوا تھا. جب آپ بیمار تھے تو آپ بیرون ملک نہیں گئے، اپنی پاکستان کی اسپتالوں میں علاج کراتے رہے. جناب اعلیٰ، کیا آپ اپنے مادر ملت وطن کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کیا آپ نہیں جا سکتے عمران خان کے پاس؟ آپ جائیں. جس طرح سے آپ نے 12 جماعتوں کو اکٹھا کیا، آپ جائیں عمران خان صاحب کے پاس بھی جائیں اور انہیں اپنی مادر ملت، اپنی ماں پاکستان کے لیے کہیں کہ آئیں ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور اس مصیبت اور جو یہ حالات ہیں اسے مدر وطن کو نکالیں، اور تاکہ آپ کو جو ایک مفاہمت کے شہنشاہ کا خطاب ملا اس کی آپ پاسداری کریں، اس کو سچ ثابت کریں، اور تاکہ ملک پر ایک جو مصیبت ہے اسے ہم دور رہ سکیں. جناب اعلیٰ، میرے جذبات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمام میں دوستوں کو چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور اس ملک کا سوچیں، خدا را اس ملک کا سوچیں. یہ اقلیتی ممبر ہیں جی، دھرتی ماں کی محبت میں جذبات سے مغلوب ہو کر وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب سے کہ وہ عمران خان سے ملیں اور مفاہمت کا راستہ نکالیں اور انہیں آزادی دلائیں. اور کیا تو انہیں کو رہے ہیں جن کے سبب بیمار ہوئی ہے یہ قوم. یہ سسٹم اس قدر ناکارہ جو بنا دیا گیا ہے، یہ ان کی باریاں ہی تھی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کہ پچھلے 40-45 سال پہ یہ قابض ہیں اور 40-45 سال سے متواتر اس ملک کو اور اس سسٹم کو اس طرح بنانے کی کاوش کرتے رہے ہیں کہ یہ سسٹم عوام کو ڈیلیور کرنے کے قابل نہ رہے. جنہوں نے عوام کے حقوق غصب کیے، جنہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا، اب ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے وہ کچھ ٹھیک کریں گے؟ لیکن جب اللہ ایمان دیتا ہے، اللہ جب توفیق دیتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر بڑے بڑے وہ لوگ جو کہ جن سے امید نہیں ہوتی وہی جو ہے نا یہ سارا کام کر نکلتے ہیں. یہ زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے رات 12 بجے عدالتیں کھلوانے کا اہتمام کیا اپنے
قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی تعلقات سے، اپنی ریشہ دوانیوں سے اور اپنی اس نیگیٹو سیاست کے بل بوتے جس کی بنیاد پہ انہیں زرداری سب پہ بھاری کہا جاتا ہے، اور وہ سارے نورمز اور وہ سارے اخلاقیات وہ اٹھا کے ایک طرف پھینک دیے گئے، قانون اور آئین کا احترام ختم کر دیا گیا، لا قانونیت کو قانون کا درجہ دے دیا گیا، کرپشن کو 50 کروڑ کی کرپشن کو بالکل ہی سمجھا گیا کہ جیسے یہ کرپشن ہی نہیں ہے۔ 50 کروڑ تو کیا، 50 لاکھ بھی عام جنرل پبلک میں پوری زندگی میں، بلکہ انہوں نے اپنی 2-3 نسلوں میں اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی ہوگی، جس سے بہت بڑی رقم کی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کرپشن ہی نہیں ہے، نیب تو اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کرم کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان دے، اور یہی پھر لوگ ثابت ہو کہ یہ دھرتی ماں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور اس میں پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ جو ان کے عمر کے تقاضے ہیں جہاں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں، اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے، اور اپنے کیے پہ نادم ہو کر، توبہ طائب ہو کر نئے سرے سے کچھ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ